میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ حضور جب اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے تو چند دعائیں حضور اس موقع پہ مانگتے تھے، وہ بیان ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو اچھے اخلاق کی ہدایت دے۔ تو یہ حضور نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ انسانی زندگی کو بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات بالکل صاف بتا دی گئی ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کی گویا کہ زندگی بچائی ہے۔ جو خاص طور پر غریب کوئی آ جائے اور کوئی مسکین آ جائے اور کوئی محتاج آ جائے تو پھر بہت حساس ہو جانا چاہیے۔ یہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خدا کا سفیر ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل میں خدا آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بہاف سے پھر بہت سخت قسم کی پوچھ گچھ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین۔ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ اسے صحت کے شعبے میں بہترین سروسز ملیں، بہترین خدمات ملیں۔ اس حوالے سے ہمارے محترم دوست ڈاکٹر بظہر اعوان صاحب ایک کلینک، ایک ہاسپٹل ایک طویل عرصے سے چلا رہے ہیں جو خدمت خلق کے اصول کے اوپر چل رہا ہے۔ اس میں مریضوں کو بہت اچھی سطح پر علاج معالجے کی سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، اور ساتھ میں جو سروسز کا معیار ہے اور لوگوں کے اخلاق ہے، خاص طور پر جو اسٹاف ہے، اس کی ٹریننگ کا خصوصی بندوبست کیا جاتا ہے۔ اس زمن میں پہلے بھی یہاں میرے پروگرام ہوتے رہے ہیں، لیکن اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس حوالے سے ایک لیکچر ریکارڈ کرا دیا جائے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے پاس تربیت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ایک مستقل ذریعہ رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو لوگ اس شعبے میں پاکستان میں یا کہیں اور کام کر رہے ہیں ان کی بھی اس میں بہت کچھ رہنمائی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عمومی طور پر بھی یہ چونکہ اخلاقیات کا معاملہ ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اچھے شخص کو جو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس کو کس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے معاملات میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے عمومی طور پہ بھی میری یہ گفتگو مفید ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو صحت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بات میں نے عرض کی، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ عربی زبان میں ایک محاورہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحت وہ تاج ہے جسے پہن کر انسان بادشاہ بنا رہتا ہے۔ یعنی ہم سب بادشاہ ہیں، لیکن ہماری بادشاہت کا یہ تاج صرف بیمار کو نظر آتا ہے۔ یعنی جس وقت صحت چلی جاتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی بادشاہت تھی جو اسے حاصل تھی۔ ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جو چیز ہمارے بس میں ہوتی ہے اسے بھی کر سکتے ہیں، اور جو بس میں نہیں ہوتی اس کے لیے ہم بھرپور جد و جہد کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس صحت ہو۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ صحت جاتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہم کلینکس جاتے ہیں، ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ایک سمجھے ایک امتحان ہے جو وجود میں آتا ہے، وہ ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں ان کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر شعبے میں ہر جگہ پر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، اور ہر شعبہ اپنے طور پر مقدس ہے، لیکن یہ جو طب کا شعبہ ہے اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہ عام شعبوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام پیشہ نہیں ہے، یہ عام پروفیشن نہیں ہے۔ اس میں آپ کے سامنے صرف ایک پروڈکٹ نہیں ہوتی جو آپ کو سیل کرنی ہے، بلکہ ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف جو شخص آتا ہے، جو بندہ آتا ہے، جو انسان آتا ہے، وہ دکھی ہے، وہ بیمار ہے، وہ پریشان ہے۔ تو اس کا صبر کا امتحان ہو رہا ہے، اور جو لوگ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جو سرجن ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو لیبارٹری کے لوگ ہیں، جو نرسنگ کا سٹاف ہے، ان کا ایک دوسرے پہلو سے امتحان ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ہیں، وہ کمفرٹیبل ہیں، وہ صحت مند ہیں، اور سامنے جو شخص آیا ہے وہ ظاہر ہے کہ پریشان ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے، تو اس کا تو صبر کا امتحان ہے۔ لیکن جو لوگ اس طرف موجود ہیں ان کے امتحان کا ایک بڑا غیر معمولی پہلو ہے، جس میں ایک طرف تو یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی اپارچونٹی بھی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں کہ یہ اپارچونٹی کس طرح کی اپارچونٹی ہے، اور اس اپارچونٹی سے، اس موقع سے کسی نے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے کیسے غیر معمولی مواقع ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات کے حصول کے کیسے غیر معمولی مواقع ہیں جو
اس طرح کے لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی امتحانی اسکیم اس دنیا میں برپا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو کامیاب لوگ، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک کامیاب گروہ وہ ہوگا جنہوں نے عمومی طور پر نیکی کی زندگی کو اختیار کیا اور کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو قرآن مجید اصحاب یمین کہتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لیکن ایک دوسرا درجہ بھی ہے، اور جو بہت بلند درجہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ مقربین ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ نیکی کی نہ صرف یہ کہ زندگی گزاریں، بلکہ اتنا آگے بڑھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا ہدف بن جائے، آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کام میں لگے رہیں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پر وہ نیکی اگر آپ اختیار کر لیں تو پھر آپ بہت کم ایفرٹ سے بھی، بلکہ روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے آسان، میرے نزدیک سب سے آسان جو چیز ہے وہ خدمت خلق ہے، وہ حسن خلق ہے، وہ اچھا اخلاق ہے۔ اور میڈیکل کے شعبے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ اپورچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعبے میں رہیں، وہ اپنی ارننگ کریں، وہ اپنا بزنس چلائیں، وہ اپنے فیلڈ میں کام کریں، وہ 9 to 5 جاب کریں یا جو بھی ان کے ورکنگ آورز ہیں، اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کریں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کریں، صرف اس جاب کے اندر، اس کام میں وہ 2 3 4 5 چیزوں کا اہتمام کر لیں۔ جب وہ یہ اہتمام کریں گے تو پھر اس کے نتائج ہیں جو آخرت میں نکلیں گے، اور نہ صرف آخرت میں نکلیں گے بلکہ میں بہت سنجیدگی سے اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس دنیا میں اس کے نتائج وہ دیکھیں گے۔ یعنی اس کی یہ خوبی ہے کہ آخرت میں نہ صرف یہ کہ بلند ترین درجات حاصل کرنے کا یہ بہت آسان راستہ ہے، ایفرٹ لیس قسم کا راستہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کا انعام جو ہے وہ نقد ہے، اس دنیا میں نکلتا ہے۔ جو پہلی چیز اس میں آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ذہنی سکون ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا دل مطمئن، آپ کا ضمیر مطمئن، آپ نے کسی کی زندگی بچائی، کسی کو صحت دی، کسی کو آسانی دی، آپ کچھ نہیں کر سکے اس کو حوصلہ دے دیا، اس کو تسلی دے دی، تو اس کا جو پہلا ریوارڈ ہوتا ہے وہ آپ کا ضمیر آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہوتے ہیں، نہ صرف سرخرو ہوتے ہیں بلکہ بہت مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ اس دنیا میں رسپیکٹ حاصل ہوتی ہے، عزت وقار انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو انسانی ضروریات کی جب ماہرین نفسیات نے اس کی تعین کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی کون کون سی ضرورتیں ہیں جو بنیادی ہیں، تو بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ انسان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے، تو یہ چیز پھر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ نقد فائدے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ابھی میں کچھ مزید چیزیں بیان کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں جو نقد انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے، جس ملک میں رہ کے کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو اب رکھوں کہ ہم جن حالات میں کھڑے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہم کھڑے ہو کے جب اس کام کو کریں گے تو پھر اس میں ایک ایکسٹرا پہلو ہے۔ بظاہر تو میں اب جو کچھ بیان کروں گا وہ نیگیٹو چیز ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نیگیٹو کے اندر بھی بڑی پازیٹیوٹی آپ کو ملے گی۔ دیکھیے ہمارا جو ملک ہے وہ جس کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں پر معاشی بحران ہے، یہاں پر سیاسی بحران ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے یہاں اصل میں اخلاقی بحران ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ ہمارا اخلاقی بحران ہے، اور ہم سب ون وے اور انادر اس پہ حصے دار ہیں۔ اور یہ کیوں پیدا ہوا ہے یہ بھی میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑا جو جرم کیا ہے ہماری انٹلیکچوئل لیڈرشپ نے، وہ یہ کہ تربیت کے انسٹیٹیوشن انہوں نے تباہ کر دیے، اور نہ صرف یہ کہ تباہ کر دیا بلکہ جو کچھ بھی تربیت اس وقت ہو رہی ہے وہ بڑی منفی بنیادوں پہ ہو رہی ہے، الٹی بنیادوں پہ ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا گیا، غیر اہم کو اہم بنا دیا گیا، جو سیر ہے، جو من ہے، اس کو ہم نے اگنور کر دیا، اور جو تولا ہے، جو ماشا ہے، اس کو ہم نے پہاڑ بنا کے لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو اس میں لگا دیا، اور لوگ وہاں بہت کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل ایشوز ہیں جن کی دنیا میں اہمیت ہے، جن کی آخرت میں اہمیت ہے، وہ ہماری تربیت کا موضوع نہیں ہے، لوگ وہ نہیں کرتے، لوگوں کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اصل میں کرائسس ہے۔
اچھا، اس کے بعد مزید ہمارا جو ملک کی صورتحال ہے اس میں آپ کو میں انٹرنیشنلی اگر بتاؤں کہ ریاستیں کس طرح کام کرتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے دنیا میں، جس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر آپ دیکھیے دنیا میں جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، اس طرح کی جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کا بڑا غیر معمولی اہتمام ہے۔ جو دوسرا دنیا میں طرز حکمرانی ہوتا ہے، وہاں پر میں اس کو کہتا ہوں کہ جو اکنامک بیسڈ گورننس ہوتی ہے، یعنی وہ تجارت کو فروغ دیتے ہیں، بزنس کو فروغ دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک چیز ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے، نیچے والے بھی کسی نہ کسی طرح خوشحال ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے علاج معالجے کا بندوبست بھی خود کر سکتے ہیں۔ ہماری انفارچونیٹلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ ہے کہ یہاں پر عام طور پہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتی ہے، تو سیکیورٹی اسٹیٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ صحت کے شعبے کے اوپر کوئی زیادہ خرچ کر سکے۔ تو ہمارے یہ چند فیصد بجٹ کا حصہ ہے جو صحت کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے صورتحال کا، اس اخلاقی پس منظر کا اور اس جو اسٹیٹ کی صورتحال کا، کہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں وہاں جب آپ جاتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک انار اور 100 بیمار، یعنی لوگوں کا بے پناہ رش ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، سہولتیں نہیں ہیں، خاص طور پر جو دور دراز کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں پر بہت فقدان ہے۔ شہروں میں تو پھر کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جاتا ہے، لیکن وہاں صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے۔ جو کچھ بھی سہولتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری یہ مینٹیننس کا انتظام نہیں ہوتا، مشینیں خراب پڑی رہتی ہیں، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہیں۔ پھر مسئلہ مزید یہ کہ جو وہاں پر لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ عوام کی طرف سے بھی ہوتا ہے، یعنی آپ ہاسپٹل دیکھیں، عام طور پر جو بھی پبلک پلیس ہیں، ہاسپٹل اس کی ایک مثال ہے، وہ کچرا کنڈی بنے ہوئے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پانوں کی پیک آپ کو نظر آئے گی، لوگ تھوک رہے ہیں، عجیب یعنی ماحول ہوتا ہے جو کم سے کم کسی ہاسپٹل کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ وہاں پر سرکاری شعبے کے لوگ ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں سرکاری ملازموں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس میں انہیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا، کام پورا کرنا وہ نہیں ہوتا، اس لیے ایک جاب سیکیورٹی ہوتی ہے انہیں، تو وہ اس معاملے میں نہ اخلاق ہوتا ہے اور نہ ذمہ داری کا احساس۔ تو یہ ہمارے سرکاری ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سہولت اول تو بڑے شہروں تک محدود ہے، اس لیے کہ یہ ایک بزنس ہے اور صرف شہر کے رہنے والے ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، تو چنانچہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جب کسی ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اب وہ لاکھوں سے پہلے لاکھوں ادا کیے بغیر وہاں سے نکل نہیں سکتا، کم سے کم اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ بہت مہنگے ہیں، بلکہ بعض اوقات جن ٹیسٹ کی، جن دواؤں کی ضرورت نہیں ہوتی یا جو بہت آسانی سے آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، اس کی جگہ انتہائی مہنگی چیزیں تجویز کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر کمیشن ہوتے ہیں، اس میں مادی فوائد ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا بنتا چلا جاتا ہے، وہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن عوام کو اس کی پھر بہت بھاری قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے۔ تو پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ المیہ ہے ہمارے ملک میں۔ پھر اس میں جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چاہے پرائیویٹ شعبے کے لوگ ہوں یا سرکاری شعبے کے لوگ ہوں، چونکہ جو اخلاقی بحران جس کا میں نے ذکر کیا، تربیت کا نہ ہونا جس مسئلے کا میں نے ذکر کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو مسکراہٹ بھی شجر ممنوع ہے، نرمی، ذمہ داری کا احساس، یہ چیزیں ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب میڈیکل کا شعبہ ہوتا ہے وہاں پر ایک طرف تو مریض ظاہر ہے کہ بہت حساس ہوا ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے، جس طرح گورکن کے دل سے قبر کا، مردے کا خوف نکل جاتا ہے، تو جو ہاسپٹلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے لوگوں کا درد ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ عام حالات میں ہم کسی کا درد دیکھیں گے تو تڑپ اٹھیں گے، لیکن یہاں ہر وقت ہی درد مند آ رہے ہوتے ہیں، پریشان آ رہے ہوتے ہیں، تو سامنے والوں کی حساسیت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بظاہر نیگیٹو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے کہ جب اس طرح کے منفی حالات ہوں تو اس وقت اگر آپ کوئی نیکی کریں گے تو اس کا اجر پھر کہیں زیادہ ہوگا۔ یعنی ایک تو جو بات شروع میں نے عرض کی وہ یہ کہ جنت میں جانے کے لیے یہ جو اچھے اخلاق ہیں، یہ جو حسن خلق ہے، یہ جو خدمت خلق ہے، آلریڈی یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا ویٹیج بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن وزن جو ہوگا اعمال کا ہوگا، یعنی اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ تول کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میزان کا تصور دیا ہے اس میں بتانا یہی مقصود ہے کہ اعمال کی ویٹیج دیکھی جائے گی، کن حالات میں کیے گئے، کسی عمل کا بہت زیادہ بدلہ ہے، کسی کا کم ہے۔ تو یہ پوری سائنس ہے جو سمجھنی چاہیے کہ ویٹیج کس کا زیادہ ہوتا ہے۔ خدمت خلق کا، حسن خلق کا بہت ویٹیج ہے،
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا بہت ویٹیج ہے، اور پھر اس طرح کے حالات میں کام کرنے کا بہت اس کا ویٹ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی سگنیفیکنس ہے، اس کا پھر ریوارڈ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیز اگر واضح ہے تو اب میں چند پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر وہ کام کر لیے جائیں تو پھر جو لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں وہ اپنی جاب کریں گے، اپنے پروفیشن میں رہیں گے، اپنی ارننگ کریں گے، اگر بزنس کرتے ہیں، اس کا ہاسپٹل ان کے مالک ہیں تو بزنس کریں گے، لیکن آخرت میں بھی وہ پھر اعلیٰ ترین درجات حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں جو پہلی اور بنیادی چیز ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو خوش اخلاقی ہے اور یہ حسن خلق ہے، یہ ایک عادت ہے جو بنائی جا سکتی ہے، لیکن باعتبار نتیجہ یہ عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے جس کا اجر حضور یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی سارا دن روزہ رکھے اور برابر روزے رکھتے چلے جائے اور راتوں کو کھڑا رہے، صائم الدہر و قائم اللیل ہو، یہ وہ ریوارڈ ہے جو خوش اخلاق انسان کو ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میزان میں قیامت کے دن جب تول ہوگی، جب اعمال رکھے جائیں گے تو خوش اخلاقی اور حسن خلق سے زیادہ بدلہ کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ حضور جب اپنی نماز کا آغاز کرتے تھے تو چند دعائیں حضور اس موقع پہ مانگتے تھے، وہ بیان ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو اچھے اخلاق کی ہدایت دے۔ تو یہ حضور نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جسے مل گئی، جسے نصیب ہو گئی، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر وہ اس کا ریوارڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بات بھی بیان کی کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ باقی پہلوؤں سے بہت پرفیکٹ ہوں، بہت اچھے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر حسن خلق کی کمی ہے تو ہمارے اور آپ کے ایمان کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا، قیامت کے دن کوسچن مارک ہوگا کہ اس کا ایمان پرفیکٹ نہیں ہے۔ پھر چونکہ اس سب کے لیے نرمی چاہیے، خاص طور پر اس شعبے میں نرمی، مسکراہٹ چاہیے، تو مسکراہٹ کے متعلق حضور نے بیان کیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یعنی آپ کسی کو 100 روپے دیں، 500 روپے دیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک پیسہ جیب سے نکلتا ہے، آدمی کو گرا گزرتا ہے، اس پیسے کا آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کچھ پرچیزنگ کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کوئی خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ صرف مسکرا دیں، آپ چہرے کے اوپر ایک اچھا ایکسپریشن لے آئیں، آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، لیکن یہ صدقہ ہے، آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے کے طور پہ قبول کیا ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نکل رہا ہے۔ پھر حضور بڑی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، یعنی اس شعبے میں جو میں نے عرض کیا کہ آدمی کا دل تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے، تو حضور یہ کہتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور جو آدمی نرم مزاج ہے اور جو لوگوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، آسانیاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضور نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں جہنم کی آگ کس پہ حرام ہے، پھر آپ نے بتایا اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اوپر واضح ہیں کہ ہمارے دین میں خوش اخلاقی، حسن خلق کا یہ مقام ہے، تو اس شعبے میں جو لوگ ہیں اگر وہ اس کو ایک عادت کے طور پہ اختیار کر لیں تو گرچہ یہ ایک پیشہ ورانہ تقاضا بھی ہے، لیکن ہمارے دین میں تو یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا اجر ہے جو اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو اس شعبے میں منسلک ہوں، اس شعبے میں کام کرتے ہوں۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ اس پیشے میں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ مذہبی پہلو اپنی جگہ، لیکن پروفیشنلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ عدل کے تقاضے نبھائے۔ ہمارے دین میں جو بنیادی مطالبات ہیں اس میں سے پہلا مطالبہ عدل کا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 چیزیں ہیں جو مطلوب ہیں۔ پوری نیکیوں کا جتنا بھی سسٹم ہے اس میں 3 چیزیں ہیں اور اسی سے ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز عدل ہے، دوسری احسان ہے، تیسری انفاق ہے۔ تو عدل کم سے کم مطالبہ ہے، تو اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ نبھانا یہ عدل ہے، یہ نہیں کریں گے تو پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور پھر جس شعبے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو طب کا شعبہ ہے، سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ پریکٹس کرنے والے ہیں، نرسنگ اسٹاف ہے، لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں،
تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ انسانی زندگی کو بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن مجید میں یہ بات بالکل صاف بتا دی گئی ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی گویا کہ زندگی بچائی ہے۔ جو ریوارڈ اسے ملے گا، جو بدلہ اسے قیامت کے دن ملے گا، وہ اتنا غیر معمولی ہے۔ تو اگر یہ تقدس واضح ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا خدمت ہم سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آدمی بہت زیادہ پھر اس معاملے میں حساس ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو پروفیشنلزم کے تقاضے ہیں وہ تو ہمیں پورے کرنے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ پھر دنیا میں جواب دہی ہو نہ ہو، آخرت میں بہت سخت جواب دہی ہو جائے گی اس معاملے میں اگر کوتاہی ہوئی۔ پھر جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پر جب لوگ آتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، جو پریشان لوگ ہوتے ہیں، وہ بارہا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تو دیکھیے اطمینان کے ساتھ وہ بڑی سے بڑی مہنگی دوائی بھی لکھ دیتے ہیں اور آپریشن کا خرچہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن وہ سامنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کی کیا حال ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بیمار آدمی تو ویسے پریشان ہوتا ہے، تو اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس پہ میں نے شروع میں بھی توجہ دلائی تھی کہ سامنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے وہ نارمل آدمی نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے۔ تو یہ انسانی حیثیت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ یعنی ایک دکھی آدمی کے ساتھ معمولی سی بھی کوتاہی ہوئی تو اس کی سخت پرسش ہوگی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اتنا لائٹلی نہیں لیتے ان چیزوں کو، بہت اسٹرکٹلی وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں خاص طور پر غریب کوئی آ جائے اور کوئی مسکین آ جائے اور کوئی محتاج آ جائے تو پھر بہت حساس ہو جانا چاہیے۔ یہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خدا کا سفیر ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل میں خدا آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بہاف سے پھر بہت سخت قسم کی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس میں پھر جو بڑی ایک اور اہم چیز ہے اس پروفیشن میں وہ یہ کہ عام شعبوں کی بنسبت اس میں خواتین بہت زیادہ ہوتی ہیں، اسٹاف میں بھی ہوتی ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس میں لمبی لمبی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے پیشنٹ بھی خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ خواتین کا بعض اوقات معائنہ کرنا پڑتا ہے، فزیکل معائنہ کرنا پڑتا ہے، تنہائی میں ان کے ساتھ بعض اوقات ہونا پڑتا ہے اسٹاف کو، بعض اوقات آپریشن میں یا معائنے میں ان کا سطر کھلتا ہے۔ تو ان ساری شکلوں میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں۔ جو ہدایت ہے دین کی اس معاملے میں کہ اپنی پاکیزگی کا پورا اہتمام رکھیں، اپنے قلب کی، اپنی نظر کی، اس معاملے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے تو چونکہ عام حالات میں بھی پکڑ ہے اس کے اوپر، لیکن یہاں کئی گنا زیادہ پکڑ ہوگی۔ اس لیے پکڑ ہوگی کہ یہاں پر تو سامنے والا مجبور آیا ہے، محتاج آیا ہے، تو اس کے ساتھ اگر کوئی معمولی سی بھی زیادتی ہوئی تو اس کی پکڑ، اس کی سرزنش عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو یہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں جب آپ ان کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج آپ دیکھیں گے، اور جو میں نے عرض کیا کہ جو اعلیٰ ترین درجات ہیں جنت کے وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں بس 1-2 چیزیں جو لوگ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ یعنی پچھلے دنوں ویکسینیشن کرانے گیا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لائن بنانے کا، قطار بنانے کا کوئی رواج ہی نہیں، جمگٹا لگا ہوا تھا۔ تو جو میرا نمبر آیا تو میں نے اس سے، جو بندہ تھا وہاں پہ کاؤنٹر پہ، اس سے کہا کہ بھئی لائن بنوا دیتے، تو اس نے مجھ سے غصے سے دیکھ کے کہا کہ آپ بنوا دیں۔ مطلب اس کا یہ تھا، میں اس کا معاملہ سمجھ گیا کہ وہ تو بیچارہ شاید 10 دفعہ کہہ چکا ہوگا لائن بنائیں، ان کا تو نارم ہے کہ وہاں پہ لائن بنانی چاہیے لوگوں کو، لیکن وہ کتنی دفعہ کہیں گے؟ یہاں تو ہر شخص آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ 2 منٹ بھی انتظار نہ کرے اور سب سے پہلے وہ چلا جائے، تو اس کے نتیجہ تو وہ نکلے گا۔ لیکن یہ کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کے اگر حالات ہوں تو ایک تو یہ کہ اس کا صبر کرنے کا اجر ہے، اور دوسرا یہ کہ دیکھیے آپ جب ڈسپلن قائم کرائیں تو اس کے لیے فرم ہو جائیے، بدتمیز نہ ہو۔ ان 2 چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تو بدتمیزی سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ آدمی فرم ہو کے اپنے ڈسپلن کی پابندی کرائے اور اس کو فالو کرائے ہر طریقے سے، لیکن بدتمیزی سے یا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اوور برڈن کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیے یہ بھی ایک یقیناً مسئلہ ہوگا۔ اس شعبے میں تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ برڈن آتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ شعبہ ایک مقدس شعبہ ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کا اگر ریوارڈ زیادہ ہے تو ریوارڈ کی وجہ یہی ہے۔ اور پھر دوسری ایک اور چیز بھی میں توجہ دلاؤں گا اس پہ، چونکہ میں بہت بات کر چکا ہوں ریوارڈ پہ، کہ ہمارے یہاں لوگ جو، کیونکہ میں ملک سے باہر بھی رہا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں لوگ کام کرتے ہیں، انتھک کام کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ لائف اسٹائل ایسا ہے،
لوگوں کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہے، ڈائٹری ان کی ہیبٹس ایسی ہیں، کھانے پینے کا نظام ایسا ہے کہ جسم میں طاقت ہی نہیں ہوتی، صحت ہی نہیں ہوتی. تو اگر ہم اپنے معمولات کو ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں ہماری ایفیشنسی کافی زیادہ بڑھ جائے گی. تو خود اپنے آپ کو اس شعبے سے متعلق لوگوں کو تو اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک بڑی خدمت ہے جو سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو اس شعبے سے جو متعلق لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت معمولی سی ایفرٹ، بلکہ سچی بات ہے ایفرٹ لیس ہے یہ کام. یہ تو عادتیں ہیں، جو چند عادتیں اختیار کر لیں تو آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن پتہ یہ چلے گا کہ آپ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہیں، اعلیٰ ترین جو درجات ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں. تو اس سے زیادہ آسان راستہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے کا کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.